السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28واں پارہ سورہ الجمعہ ہم کر رہے ہیں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کی۔ سورة الجمعة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سورہ جمعہ کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت پر جو احسانات ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا، پھر یہ کہ ان کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین اور آخرین سب پر فوقیت دی ہے، اور یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اور جو بھی اہل کتاب ہیں ان سب کے لیے بھیجا۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے کمپیریزن بھی آ گیا کہ امی لوگ کون سے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں وہ کیا ہیں۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان اہل کتاب کا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امیوں کو پریفرنس دی۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم ان کے پاس تھا اور کتاب ان کے پاس تھی اور لوگ ان کو لک اپ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عملی زندگی میں اس علم کا کوئی بھی عکس نظر نہیں آتا تھا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو بدھو اور جاہل قرار دیتے تھے، لیکن اپنے لیے اس علم کو جو ان کے پاس تھا بہت شان اور تکبر کی بات سمجھا کرتے تھے، یعنی ہر طریقے سے وہ باقی لوگوں کو لک ڈاؤن کرتے تھے اور اپنی بات کو جو ہے وہ حتمی بات کر کے اس طرح سے پریزنٹ کیا کرتے تھے، ڈھٹائی کے ساتھ غلط کام کرتے تھے، عمل ان کا نہیں ہوتا تھا، بدکاریاں ان کی عام ہو چکی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، سود خور تھے، رشوت لیا کرتے تھے، اسی طرح جبت اور طاغوت کے ان چیزوں میں بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ ہوئی ہوئی تھی، وعدے کرتے تھے تو وہاں پہ بد عہدی ان کی بہت ہوتی تھی، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی مرضی سے تحریف کر دیتے تھے، باتوں کو ٹویسٹ کر دیتے تھے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے اور حلال حرام کو چینج بھی کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، یا کسی کے فتویٰ دینے کے لیے کسی بات کو بھی کہیں پر بھی فٹ کر دیتے تھے۔
تو اگر ہم مختصراً دیکھیں تو بات یہ تھی کہ انہوں نے دین کی جو تشریح تھی وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنی شروع کر دی تھی، اور اس وجہ سے جو ان کے احبار اور علماء تھے وہ جو ذمہ داری تو لے رہے، لیکن یہ کہ اس ذمہ داری کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے سارا جو ہے اس کو چینج کر دیا ہوا تھا، اور جہاں ان کا دل چاہتا تھا وہیں وہ جانا شروع کر دیتے، وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں جب ہم یہ پوری پکچر دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں آ کر اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں کچھ ایسا ہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ لوگ جو دین سمجھتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسی ہی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عام انسان اس کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے کہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرض کریں آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے، تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ آپ کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے ٹوٹکے ہیں، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اچھا سر درد کے لیے، بخار کے لیے کون سی دوائی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آرام نہیں آ رہا، پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر گلی محلے کے ڈاکٹر سے بھی آرام نہ آ رہا ہو، اب آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پھر اس سے علاج کرواتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 80% یہی ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو اتنا تو ہم سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، جو الجھنیں ہماری ہوتی ہیں، ہم ان کا حل خود سے نکال سکیں، کیونکہ جب ہم اتنا بھی نہیں سمجھتے تو کیا ہوتا ہے، چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ہمیں جو بڑے مسائل ہیں ان کے لیے صرف ان کے پاس جانا چاہیے۔ تو اپنے کلام کو اتنا تو سمجھنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، جس کو ہم کبھی کسی خاص موقع پہ کھولتے ہیں، کہ ہم اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں کہ ہمیں بیسک سمجھ آ جائیں۔ میں آپ کو ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی اس وقت عام سیکھنے والے اتنے کم ہیں کہ میرے جیسے کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ بہت عالمہ فاضلہ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اس وقت دینی اعتبار سے جو بحران ہے اس میں ہم سب کا بھی رول ہے، کہ جب ہم نے بیسکس کو اپنے ٹھیک نہیں کیا، بیسکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو کیا ہوا، ہم بھی علماء کے لیے فتنہ بن گئے۔ جیسے یہودی جو ان کے علماء تھے، ان کے لیے ان کی عوام الناس ایک فتنہ بنی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جاہل رکھا، اور وہ کتابیں جو تھیں، ان کا جو کلام تھا وہ یہودی علماء کے پاس رہا، اور پھر یہ ساری خرابیاں جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ آنی شروع ہو گئی۔ تو آیت نمبر 5 جو ہے اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ سارا سلسلہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کمپیریزن بھی آ رہا ہے کہ امیوں میں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو انہوں نے وہ 4 رولز جو تھے ان پر کام کیا، جس میں تلاوت قرآن ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم ہے، اور حکمت کا سیکھنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث مبارکہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تزکیہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ تعلیم یافتہ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ مثل الذین، مثال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات، پھر نہیں انہوں نے اٹھایا اسے، مانند مثال گدھے کی جو اٹھاتا ہے کتابیں۔ کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو کہ اٹھوائے گئے تورات، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی کہ ان کے پاس تورات موجود تھی، تو انہوں نے اس کو کیسے اٹھایا۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اٹھایا کس طرح سے تھا، کمثل الحمار، کہ انہوں نے گدھے کی مانند اٹھایا۔ گدھے کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے۔ اب گدھا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ گدھا جو ہوتا ہے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، سادہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے اوپر لادا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اس کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، بس وہ اس کے مطابق سارے کام جو ہیں وہ کرتا چلا جاتا ہے۔
یعنی وہ کوئی اپنا دماغ نہیں استعمال کرتا کہ یہ کام کرنے کے لیے مجھے اس طرف جانا چاہیے یا اس کو اٹھانا چاہیے یا اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے، جو تورات کے پڑھنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اللہ کا کلام تھا، جس کا اس دور میں اس قوم کے لیے بھی یہی رول تھا، جس کے لیے پھر امیوں میں رسول بھیج کر اس رول کو آئیڈینٹیفائی دوبارہ سے کیا گیا، انہوں نے بھی کیا کیا کہ کلچرل دین کو اپنا لیا اور بس ایسے کام کرتے چلے گئے جس میں نہ سوچ تھی، نہ تزکیہ تھا، نہ تعلیم تھی، اور جس کی وجہ سے نہ تو لوگ دین پر رہے، اس میں خرابیاں بھی بہت ساری اس سسٹم میں آنا شروع ہو گئیں، اور جو کام کرنے والے تھے وہ سب پیچھے رہنا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ تو اللہ کی آیات کو کیسے انسان جھٹلاتا ہے؟ جب پراپر سٹیپس جو ہیں ان کو پورا نہیں کرتا، یعنی ایک خلا سا کریٹ کر دیتا ہے، ایک سٹارویشن سی شروع ہو جاتی ہے جب وہ سٹیپس جو بتائے گئے ہیں شروع میں آیت نمبر 2 میں ان کو فالو نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ علم ضائع ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ ان تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس طرح سے وہ کام نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا زندگی میں، انسان کیا کرتا ہے، بس دیکھی دکھائی عادتاً جو چیزیں ہیں اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا دین جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ عادت کو ایک نقطہ لگا کے عبادت بنا لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ عادتاً کوئی کام کرتے ہیں، آپ عادتاً نماز پڑھتے ہیں، عادتاً حجاب لیتے ہیں، عادتاً سچ بولتے ہیں بیکاز آپ کو ایٹیکیٹس اور مینرز کے نام پہ کوئی چیز سکھائی گئی، یا آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو سب روزہ رکھتے ہیں تو بس ہم بھی بس ایبسنٹ مائنڈیڈلی اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور پھر سارا دن یا تو سوئے رہتے ہیں یا ہم نے اپنے پاس کچھ نیٹ فلکس کے سیزن رکھے ہیں، کچھ موویز رکھی ہیں اور ہم ان میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کتاب سے فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی نیت پہ بھی چیک رکھے، کانشیس ریڈنگ کرے، جس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ہیئر اینڈ ناؤ، اس مومنٹ میں رہتے ہوئے سوچے کہ میرے سامنے اللہ کا کلام ہے اور اس کی میں نے تلاوت بھی کرنی ہے اور پھر میں نے اس کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور پھر میں نے اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہی کام مجھے جو بتائے گئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح علماء کے بارے میں جو یہود کے تھے یہ بات آئی کہ وہ ایک گدھے کی مثال کی طرح ہے کہ جو کچھ ان کے اوپر لادہ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے دور میں اگر آپ کسی کے سامنے جائیں، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اور ان کو تھوڑا سا وارن کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ بدعت ہے، تو وہ ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اوفینڈ ہو کر آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھا اسی لیے ہمارا دل نہیں چاہتا آپ سے کہیں قرآن پڑھنے کو، اس لیے کہ آپ ہر بات میں ہمیں ایسی چیزیں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ آیا اور کچھ ڈیفینیشنز آئیں اور کچھ باتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے دین کے حلیے کو نہیں بگاڑنا، اپنا من پسند حلیہ، من پسند لباس اس کو نہیں پہنانا۔ تو بدعت کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ نے دین کے نام پر ایک ایسی ایکسٹینشن شروع کر دی جو کہ دیکھنے میں تو نیکی لگ رہی ہے بظاہراً، لیکن نہ وہ قرآن سے ثابت ہے نہ وہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا، جب ایک بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے، تو اصل کرنے کا کام آپ چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ اسپیس ہے، اس میں آپ 2 یا 3 چوائسز میں سے ایک کوئی پک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بدعت کو پک کر لیا تو وہ جو سنت کا طریقہ تھا وہ تو پیچھے رہنا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، بڑی چیز سمجھتا ہے، اور وہ طریقہ کار جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے اس کو پریکٹس کیا، بعد میں آنے والی پوری چین ہے جس نے اس کو فالو کیا، اگر ہم اس طریقے سے ہٹ جائیں گے اور ایک اپنا پیرلل قسم کا دین بنانا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم بچ نہیں سکیں گے، پھر ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔
حسن بصری کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس لکھی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی بس تلاوت کی اور سوچا کہ وی آر ڈن، اور یہی ہے کہ اسے ثواب حاصل ہو گیا اور بس، اور زیادہ سیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو علماء کا کام ہے، اور اگر ہمیں کبھی کوئی بہت بڑا کرائسس ہوگا تو سیکھیں گے، نہیں تو جو باقی لوگ معصوم ہمارے ارد گرد ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ہم ویسا ہی لائف سٹائل اپنا رکھیں گے۔ تو عمل کے بغیر جو محض تلاوت کرنا ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ حسن بصری کا ایک قول آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں بے شک اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی کیا کیا کہ عمل نہیں اس پہ کیا۔ تو قرآن کو پڑھنے کا وہ بہت زیادہ حقدار ہے جو اس کے معنی جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیا گواہی تھی، وہ کہتی تھیں کانا خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قرآن والا آپ کا خلق ہے، آپ کا پورا گیٹ اپ ہے، آپ کا پورا اخلاق ہے، آپ کے سارے معاملات جو ہیں اسی طرح سے ہیں۔ تو جو صاحب قرآن ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ذات کے لیے بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو روز بہتر انسان بنانا ہے اور میں نے اپنے اندر کچھ بہتری لے کر آنی ہے، اور اسی لیے وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، ہاں جہاں پہ اسے لگتا ہے کہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اس پہ ضرور بات کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کی شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے دن سے اس کو پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو حاملین قرآن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کی بڑی سیٹلڈ قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کر رہے جیسے اس مثال میں آیا ہے کہ ایک گدھے کی طرح اپنے اوپر بہت ساری چیزیں لادی ہوئی ہیں لیکن ادروائز نو کیئر، کچھ پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، اور وہ اپنی زندگی جیسے سب لوگ گزار رہے ہیں اس طرح گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایسے افراد جو ہوتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں جو کہ گدھے کی طرح اپنے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں، ان میں اور عام لوگوں میں جو کہ کچھ نہیں پڑھے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، صرف یہ کہ جب کہا جائے کہ اچھا آپ میں سے کون ہے جس کے گھر میں قرآن موجود ہے، کون ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات پہ ہی فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو حفظ کر کے غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امت کے اول یہی کرتے تھے، لیکن جب آخری دور آئے گا تو اس میں قرآن حفظ ہوگا لیکن لوگوں کو عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم ایسے ہی کسی دور سے گزر رہے ہیں کہ نہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو قرآن سے کوئی اٹیچمنٹ دی ہے، نہ ہی ہم نے دنیا پہ کوئی کمپرومائز کرنا ان کو سکھایا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اس قسم کی مثال جیسے ہم بنتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ ہم تزکیہ کر رہے ہیں نہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ بہت ہی بری مثال ہے، اور اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہوں گے جو کہ دین کا لبادہ تو اوڑھیں گے لیکن اس لبادے کے باوجود جو کرنے والے کام ہیں ان پہ ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم زوم یا گمان کرتے ہو بے شک تم دوست ہو اللہ کے سوائے ان لوگوں کے، پس تم تمنا کرو موت کی، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، کیونکہ ان کا ایک اور مسئلہ بھی تھا نا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بہت فیوریٹ ہیں، بہت پیارے ہیں، اور ہمیں ایک خاص ٹائٹل انٹائٹلمنٹ ہے ہمارے پاس دیندار ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں تو ملنی ہی جنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے دوست ہیں، بیسٹ بڈیز ہیں، اولیاء اللہ، اگر آپ اللہ کے اتنے دوست ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر فتمنا الموت، تم موت کی آپ پھر تمنا کریں۔ کیوں؟ دنیا میں رہتے ہوئے اتنے ہارڈ شپس گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ روز ایک مسئلہ، روز ایک چیلنج، یعنی اگر آپ نہ بھی دین کو پڑھ رہے ہوں، نہ بھی ذکر اذکار کر رہے ہوں، نماز نہ پڑھ رہے ہوں، آپ کسی بھی ایک انسان کو دیکھیں جو دنیا میں رہتا ہے وہ صبح سے شام تک کتنی سٹرگلز میں ہے،
اس کے اپنے ذات کے چیلنجز ہیں، اس نے جب لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے وہاں پہ اس کے مسئلے مسائل ہیں، کبھی فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی مشکل ہے، کبھی کوئی ناراض ہے، کبھی کوئی لڑ رہا ہے، کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، کبھی کسی بات پہ دل ٹوٹ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے اتنے ہی پیارے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے تو پھر آپ مر جائیں، پھر آپ کیوں زندہ رہ رہے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ واقعی سچے ہیں کہ جنت آپ کو ملنے والی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں اس بات کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ تمنا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو موت سے ڈر لگتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے موت سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی جب آپ کو کوئی کسی قسم کا جولٹ ملتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، آپ کسی گاڑی میں ایک دم بریک لگاتے ہیں، لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو خیال یہی آتا ہے کہ میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، میں مرنے والا ہوں، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ تبھی تو ہم پھر توبہ استغفار کرنے پہ آ جاتے ہیں، تبھی تو ہم اس وقت اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو وہ اتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو کیا مشکل ہے، پھر وہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جیسے سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ حریص ہیں دنیا کے، وہ تو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی ایفرٹس ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ زندگی کو پرولونگ کیا جائے، بڑھایا جائے، ایج کو کسی طرح سے روکا جائے، اینٹی ایجنگ کا پروسیس جو ہے اس کو کسی طرح دیکھا جائے، کلوننگ کی جائے، ایک انسان جو ہے اس کو موت نہ آئے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہ سکے اور زیادہ سے زیادہ دنیا کو انجوائے کر سکے۔ قتادہ کہتے ہیں جو برے عمل کرتا ہے وہ موت کو شدت سے ناپسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ساتھ۔ تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو وہ کہتی ہے ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور دس از اے فیکٹ کہ ہم نہیں مرنا چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے ہاں خوشنودی اور عزت و احترام کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی جو اس سے آگے ہو۔ تو بات کیا ہوتی ہے کہ موت سے ڈر تو لگنا جو ہے وہ ایک طبعی خوف سا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جو انسان اپنے تمام اعمال پہ نظر رکھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی تسبیحات کا بھی اہتمام کرتا ہے، اپنی نمازوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، اور جو اس کے تعلقات ہیں ان کو بھی حد الوسع طریقے سے نبھانے کی کوشش پوری کرتا ہے، تو ایسا انسان جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ فضل و کرم بھی کرے گا اور آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اپنی رحمت بھی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھیں پھٹ جائیں اور سینے میں دم گھٹنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہوں اور انگلیاں اکڑ جائیں، پس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے پورے کیریکٹر کو دیکھ کر ہر وقت یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت۔ موت سے تو ہمیں ڈر لگے گا، لیکن کیا ہم آگے بھیجنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا میں نے آج کے دن میں کچھ ایسا کام کیا ہے جو میرے پاس وہاں پہ ڈپازٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ جمع ہو رہا ہے؟ کوئی میں نے صدقہ دیا، کوئی اپنی نیکیاں بڑھائیں، کوئی اپنے تعلقات پہ صحیح توجہ دی، یا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ایک نیگیٹو بیلنس بھی رکھا ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری زندگی میں بہتری کہاں سے آئے گی۔ واللہ علیم بالظالمین۔ اب دیکھیں آیت نمبر 5 میں بھی آیا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور اس میں دوبارہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا جہاں مقام ہوتا ہے ہم اس پہ نہ اس کو رکھیں، اس کو کوئی اور سٹیٹس دے دیں۔ تو اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، جو انسان جیسا ہوگا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اس کو وہی دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ظلم کر رہا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کہا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں بھی مشکلات ہوں گی۔
دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں نا، ہر وقت کسی نہ کسی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، سیفٹی اپنے لیے رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہر حساب سے ہم سیف ہوں. لیکن آخرت کے لیے جب کہ ہم روز ایک جنازہ دیکھ رہے ہیں، روز کسی نہ کسی کو جاتے دیکھ رہے ہیں، روز کسی نہ کسی کی ڈیتھ کے بارے میں سن رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے بھی ضرور چلے جانا. یہ نہیں کہ یہ میری لائف میں نہیں ہونا، ان کی لائف میں ہوا ہے، ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے. اور آیت نمبر 8 میں اسی کانسیپٹ کو مزید ہمارے لیے واضح کیا گیا ہے. کہہ دیجئے بے شک موت، وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے، تو بے شک وہ ملنے والی ہے تم سے. کیا کرے گی موت آپ کے ساتھ؟ ملاقیکم، آپ سے ملاقات کرنے والی ہے. پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتائے گا تمہیں وہ جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں پر اب ہمیں امپورٹنٹ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ موت کو جو ہے ہم ٹال نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا کیفیات آتی ہیں. مثلاً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں ہمیں ایسی بیماری نہ ڈائگنوز ہو جائے جس سے لگے کہ ہم یہاں پہ ختم ہونے والے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس اسباب کو اختیار نہ کریں یا بیماری کا علاج نہ کروائیں، لیکن اس وقت یہ جو سوچ ہماری ہوتی ہے نا، اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس لیے اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ سے نیکیاں اچھی طرح سے کروں اور میری نیکیوں میں کوئی کمی نہ آئے. کیونکہ بیماری کی کیفیت میں انسان جو ہے تھوڑا مرجھا جاتا ہے، اس سے بہت سے کام نہیں کیے جاتے. یا یہ کہ مجھے صرف موت سے ڈر لگ رہا ہے لیکن میں نے اپنے لیے پھر بھی کوئی پلان نہیں بنایا کہ میں نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. یا یہ کہ میں بیماری سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، اس وجہ سے میں موت سے ڈر رہا ہوں. یا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جہاد نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے، اور اس وجہ سے وہ پھر موت کے ڈر سے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کفار مشرکین کا رویہ اور بعد میں منافقین کا رویہ بھی تھا. یا یہ کہ موت کے ذکر سے ہی انسان فرار حاصل کرنا چاہتا ہے. موت کی بات نہیں ہم کرنا چاہتے، ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. اگر ہمارا کوئی پیارا ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرے کہ اچھا جب میں مر جاؤں گی تو یہ کرنا ہے، تو ہم اس کو آدھی بات پہ ہی ٹوک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پلیز نحوست والی باتیں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو بس اچھی بات نہیں ہے. اور جب وہ انسان چلا جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی بات پہ غمزدہ ہوتے ہیں کہ ہائی پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہنی تھی، کیا کرنی تھی. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں کہیں پر کسی چینل پر جا کر میں نے ان سے کہا کہ ایک سیریز کرواتے ہیں. بہت سے لوگوں کو کفن دفن کا نہیں پتہ، موت کے مراحل کا نہیں پتہ، اس وقت کرنے والے کاموں کا نہیں پتہ. تو اگر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. تو مجھے دوسرے پروگرام کے بعد کہا گیا کہ آپ کیوں صبح صبح اٹھتے ساتھ ہی سب کو موت کے بارے میں بتا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں دوسرے چینلز پہ جائیں تو کہیں شادی ہے، کہیں ناچ گانا ہے، خوشیاں ہیں. لوگ جب صبح اٹھتے ہیں آلریڈی لوگ بڑے ڈپریس ہوتے ہیں، تو ان کو بس خوشیاں بانٹیں، ان کو یہ زندگی کی جو یہ حقیقت ہے یہ نہ دکھائیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم اپنی موت کو اس طرح یاد نہ کرنا چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب موت کی کیفیت شدت سے طاری ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر کہنے لگیں ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان کو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا ہے جو کہ اس موت کی تکلیف میں بچ سکے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے اس موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے. کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا محلہ نہیں، کوئی ایسی کنٹری نہیں، کچھ بھی جگہ ایسی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ایک کوئی مقام ہے اس میں کہیں ڈیپ کہیں جا کر ایک ایسا والٹ بنایا ہے جس میں ہر طرح کے بیج، ہر طرح کے سیلز ان کو ڈپازٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نیوکلیئر وار ہوتا ہے، ایسا کوئی پوری دنیا کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو جو زندگی ہے اس کو بچایا جا سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی کوئی انسان جو ہے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پریزرو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو موت سے جو ہے وہ بچا سکے. تو دنیا میں ہم دشمن سے بچنے کے لیے کیا کچھ کوششیں کرتے ہیں اور اس سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے اس نے ہماری جان لینی ہی لینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں. اگر وہ موتیں اس سے خطا بھی کر دی جائیں تو انتہائی بڑھاپے کا وہ شکار ہو جائے گا، حتیٰ کہ پھر اس کی موت کا وقت آ جائے گا.
تو اب ہم دیکھیں کہ جتنا مرضی بھی آپ کھانے پینے میں کیئرفل ہو جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کسی کو ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ تو بڑا فٹ انسان تھا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی تو میڈیکل رپورٹس بھی کلیئر تھیں، اور پتہ نہیں اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان وہیں پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ کو محبوب بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں اس کو کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہاں پہنچ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کیا ہے، انسان نے جس جگہ پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو وہ گھڑی بھر کا بھی وقت نہیں دیتی، انسان جو ہے وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور سارے ریگریٹس اس کے رہتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی آیات سے بھرا ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے، فیوچر انسائٹ دی گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے اندر ریگریٹس ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے کہ کاش ہم جو ہے لوٹائے جاتے، اور یہاں پہ بھی بات یہ کی جا رہی ہے کہ کاش ہم جو ہے ہمیں لوٹایا جائے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے گا وہاں پہنچتے ساتھ ہی کہ آپ نے کیا کیا عمل کیے، اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سورۃ جمعہ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ اگین اسی بات کو یاد رکھیں کہ نبی کا رول کیا ہے، اور پڑھائی لکھائی ہم دنیا کی جب کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تو بیلنس کریٹ کریں، کچھ تو ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور اللہ کے سامنے جب جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں، ہم اپنے رب کے سامنے کچھ تو پریزنٹ کرنے والے ہوں، کچھ تو دکھانے والے ہوں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ہم کتنی باتیں سناتے ہیں کہ تمہیں یہ یاد نہیں، تمہیں یہ کرنا نہیں آیا، یہ نہیں تم سے ہوا، تو اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ڈانٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑا غور و فکر کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل ہم وہ آیات پڑھیں گے جس میں ہمیں جمعے کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہاں پر اس کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔